بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العسل فی کل عشرۃ ازق زق رواہ الترمذی وقال فی اسناد مقال ولا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا الباب کثیر الشیء۔ عزیز طلبہ، اس روایت میں شہد میں زکوٰۃ کا مسئلہ آ رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھے کہ شہد میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، تو کتنی ہے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ شہد ایسی زمین سے نکلے جو زمین عشری ہو، تو اس میں جتنے بھی شہد آوے تو کیا اس میں عشر کی زکوٰۃ آوے گی؟ امام شافعی، امام مالک، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ شہد میں کوئی عشر نہیں ہے، اور امام حنیفہ، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ شہد میں عشر ہے، یعنی جتنے بھی شہد ہو اس کا 10واں حصہ دینا ہوگا۔ البتہ احناف کے ہاں اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا اس شہد کی زکوٰۃ کے لیے کوئی نصاب کی مقدار متعین ہے، یا قلیل کثیر جتنے بھی ہو اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی نصاب مقرر نہیں ہے، قلیل ہو کثیر ہو، جیسے عشری زمین کی پیداوار قلیل کثیر ہو اس میں عشر ہوگا، ویسے ہی شہد میں بھی کوئی نصاب نہیں ہے، چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو۔ البتہ امام یوسف کہتے ہیں کہ نصاب مقرر ہے، 10 مشکیزہ ہونا چاہیے، جیسے کہ اس حدیث کے اندر مذکور ہے۔ 10 مشکیزہ ہو تو اس میں 1 مشق دینا ہوگا، اور اگر اس سے کم ہو جائے تو اس میں کچھ بھی نہیں۔ امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ نے جو کہا کہ شہد میں کوئی عشر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی مرفوع حدیث دلیل میں نہیں ہے، صرف ایک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جس سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ حضرت معاذ کا قول یہ ہے کہ ان سے یمن میں شہد کے بارے میں پوچھا گیا تھا، فقالت، تو انہوں نے فرمایا، لم عمر فیہ بشیء، کہ اس بارے میں مجھے کچھ حکم نہیں دیا گیا۔ احناف اور ایسی امام احمد بن حنبل جو فرماتے ہیں کہ شہد میں زکوٰۃ ہے، عشر ہے، بہت ساری روایتیں ان کی دلیل ہے، اور یہ موجودہ روایت جس میں واضح طور پر 10 مشق میں 1 مشق دینے کا حکم آ رہا۔ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فی کل عشرۃ ازق، ہر 10 مشق میں، ازق یہ زقن کی جمع ہے، مشق کو کہتے ہیں جس میں شہد بڑھتے، ہر 10 مشق یا مشکیزے میں 1 زق، 1 مشق ہے، 1 مشکیزہ۔ یہ روایت ہے جو احناف اور حنابلہ کی دلیل ہے۔ امام ترمذی نے اس روایت کو بیان کیا، وقال فی اسنادہ، لیکن فرمایا کہ اس کی سند میں کلام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شہد کے باب میں زیادہ چیز ہے صحیح طور پر منقول نہیں ہے۔ یہ امام ترمذی کا قول تھا۔ معلوم ہوا کہ اس روایت میں بھلے کلام ہے، ضعیف ہے، لیکن بہرحال روایت ہے جس سے احناف اور حنابلہ نے استدلال فرمایا۔ ایسی ہی چونکہ یہ روایت ضعیف اگر مان لیتے ہیں تو ضعیف کی تائید اگر دوسری روایت سے ہو جائے تو وہ حدیث معتبر ہو جائے گی، مسلک اس سے ثابت ہو جائے گا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد میں عشر لیا۔ ابن ماجہ، ابو داؤد نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ ابو داؤد نے یہ حدیث بیان کی اور کچھ کلام نہیں کیا، سکوت اختیار کیا۔ معلوم ہوا کہ یہ حدیث حسن کے درجے کو پہنچی ہوئی۔
لہذا بھلے یہ مذکورہ حدیث جس کو اب بھی بیان کی گئی کتاب میں ہے، امام ترمذی نے اس کو بیان کیا ہے اور کہا سند میں کلام ہے، مگر دوسری روایت جو عبداللہ ابن عمر کی ہے اور ابن ماجہ ابو داؤد نے اس کو بیان کیا ہے، تو اس کے ذریعے سے اس کی تائید ہو جاتی ہے۔ امام حنیفہ کی دلیل میں وہ حدیث بھی ہو سکتی ہے جس کا ذکر ما قبل میں آ چکا، ما سقط السما، کہ آسمان بارش کے پانی سے اگر زمین کی سینچائی ہو تو اس میں عشر آتا ہے۔ ایسی ما اخرجت الارض ففی العشر، یہ عام روایت ہے کہ جس کو زمین نکالے پیدا کرے تو اس میں عشر ہوتا ہے۔ امام مالک امام شافعی کے پاس تو کوئی مرفوع حدیث نہیں سوائے حضرت معاذ کے قول کے، جس سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ حضرت معاذ نے کہا کہ ہمیں اس بارے میں کوئی حکم نہیں دیا گیا، لیکن اس سے استدلال ان کا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے نفی نہیں کی، صرف یعنی زکوٰۃ کی عشر کی نفی نہیں کی، بلکہ اس بارے میں امر کی نفی کی، لم عمر، کہ مجھے حکم نہیں دیا گیا۔ اور عدم حکم سے عدم وجوب ثابت نہیں ہوتا ہے، یعنی حکم نہیں دیا گیا تو کوئی ضروری نہیں کہ واجب نہ ہو۔ اسی طرح امام ترمذی نے کہا کہ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثیر و شے زیادہ کچھ منقول نہیں ہے صحیح طور پر، تو یہاں کثرت کی نفی ہوئی، معلوم ہوا کہ زیادہ حدیث تو منقول نہیں ہے لیکن کم ہے، کثیر کی نفی ہوئی، قلیل کی نفی نہیں ہوئی، اور قلیل روایت بھی اگر ثابت ہو تو اس سے وجوب ثابت ہو جائے گا، اتنا کافی ہے۔ بہرحال یہ روایت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شہد میں ہر 10 مشکیزے میں 1 مشک ہے، یعنی عشر آوے گا۔ امام ترمذی نے اس کی روایت کی ہے اور کہا کہ اس کے سند میں کلام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب اس موضوع سے متعلق زیادہ کچھ صحیح طور پر منقول نہیں ہے۔ بہرحال روایت اور اس پر جو فقہی مسئلہ تھا کہ شہد میں عشر ہوگا، احناف کے یہاں عشر ہے، جتنے بھی شہد نکلے اس میں 10واں حصہ دینا پڑے گا اسلامی بیت المال میں۔ آگے کی روایت حضرت زینب کی ہے۔ یہ زینب کون ہے؟ کہتے امرات عبداللہ، یہ عبداللہ ابن مسعود کی بیوی ہے۔ وہ روایت کرتی ہے، کہتی ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، ایک بار عورتوں کو خطاب فرمایا، فقال، آپ نے کہا، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، تم صدقہ نکالا کرو، زکوٰۃ دو، اگرچہ تمہارے زیورات سے، حلیہ کی جمع ہے، اگرچہ زیورات سے ہوں، فَإِنَّ كُنَّ، اس لیے کہ تم میں سے اکثر و بیشتر عورتیں جہنم میں جانے والی ہوں گی قیامت کے روز، یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ معلوم ہوا کہ عورتیں جو زیورات رکھتی ہوں یا پہنتی ہوں ان میں زکوٰۃ ہے۔ عورتوں کے زیورات جو ان کے استعمال میں ہو، زکوٰۃ ہوگی نہیں ہوگی، اس میں بھی ائمہ کا اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جو زیورات عورتیں استعمال کرتی ہیں ان میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور ان تینوں اماموں کے علاوہ امام حنیفہ ان کیا کہتے ہیں کہ زیورات مطلقاً زکوٰۃ واجب ہے، چاہے وہ استعمال میں ہو یا نہ ہو۔ ائمہ ثلاثہ جمہور کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے، صرف ایک روایت ہے جو مصنف عبدالرزاق میں ان الفاظ میں مذکور ہے، لیس فی الحلی زکوٰۃ، کے زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن احناف کے پاس بہت ساری مرفوع حدیثیں ہیں، اور یہاں پر یہ حدیث جو مذکور ہے اس میں صاف کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیورات کے بارے میں کہا کہ صدقہ دو، اگرچہ زیورات میں سے ہو، ورنہ تو اکثر و بیشتر عورتیں اس سبب سے جہنم میں جانے والی ہوں گی۔ امام ترمذی نے اس طرح کی روایت پر کہا، لا یصح فی ھذا الباب، کہ اس موضوع اس باب سے متعلق کوئی صحیح روایت نہیں ہے، روایتوں کو ضعیف قرار دیا۔ لیکن علامہ منذری نے امام ترمذی کے اس قول پر فرمایا ہے کہ لا یصح فی ھذا الباب مؤول، کہ امام ترمذی کا یہ جو قول ہے کہ اس باب اس موضوع سے متعلق صحیح روایت نہیں ہے، اس کی تعویل کی جائے گی۔ اگر تعویل نہ کی جائے وَإِلَّا فَخَطَأ، ورنہ تو ان کا یہ قول خطا میں شمار ہوگا، ان سے غلطی ہو گئی۔
اس لیے کہ اس باب میں بہت ساری روایتیں ثابت ہیں محدثین سے۔ رہی بات کہ مصنف عبد الرزاق میں جو لیس فی الحلیہ زکوٰۃ والی روایت ہے اور کوئی دوسری روایت جس سے جمہور استدلال کرتے ہوں کہ استعمال والے زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں موتیوں کے زیورات کی نفی کی گئی ہے، سونے چاندی کے زیورات کی نفی نہیں ہے، بلکہ سونے چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ کا بالکل صریح حکم ہے، جیسا کہ یہاں اس روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ آگے کی روایت ہے حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے، وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ دو عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، وفی ایدیہما سواران من ذہب، اور ان دونوں عورتوں کے ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن تھے، سوار کنگن کو کہتے ہیں۔ فقال لہما، حضور نے ان دونوں سے کہا تؤدیان زکاتہ، کیا تم دونوں اس کنگن کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ قالتا لا، تو ان دونوں نے کہا کہ نہیں۔ فقال لہما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ تمہیں جہنم کی آگ کے دو کنگن پہناوے؟ صریح روایت ہے کہ کنگن یہ زیور جس کو خود پہنی تھی استعمال کی ہوئی تھی، اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر حضور نے وعید سنائی کہ اس پر اللہ جہنم کی آگ کے کنگن پہنائیں گے۔ کیا تم دونوں پسند کرتی ہو کہ اللہ تمہیں جہنم کی آگ کے دو کنگن پہنائے؟ قالت لا، تو ان دونوں نے کہا نہیں۔ قالت، تو حضور نے فرمایا فدیا زکاتہ، کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ رواہ الترمذی، امام ترمذی نے اس روایت کو بیان کیا، لیکن کہا کہ یہ حدیث جس کی روایت مثنی بن صباح حضرت عمرو بن شعیب سے کرتے ہیں، نہ وہذا، وہ اسی طرح اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ مثنی بن صباح راوی ہیں، اور وہ راوی مثنی بن صباح، اور اسی طرح اس حدیث کے ایک دوسرے راوی ابن لہیعہ، کہہ رہے یضعفان فی الحدیث، یہ دونوں راوی حدیث کے بیان میں ضعیف قرار دیے گئے ہیں۔ ان دونوں سے جو روایتیں ہیں وہ ضعیف روایتیں، یضعفان فی الحدیث، وہ دونوں حدیث میں ضعیف قرار، یعنی ضعیف راوی سے یہ روایت۔ ولا یصح فی ھذا الباب، اور اس باب اس موضوع سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی صحیح ثابت نہیں ہے۔ بہرحال امام ترمذی کا یہ کہنا لا یصح فی ھذا الباب، اس پر ابھی بتا دیا کہ اللہ منذری نے کہا کہ اس کی تعویل کرنے، ورنہ یہ امام ترمذی کی طرف سے خطا، ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہہ دیا بہت ساری روایتیں ہیں، پہلے بھی بیان کی، ابھی بھی یہ جو روایتیں ہیں عمرو بن شعیب والی، اس روایت میں صاف حضور نے کہا زکوٰۃ دو ورنہ جہنم کی آگ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ جہاں نفی کی گئی ہے زیورات میں زکوٰۃ کی، جیسا کہ مصنف عبد الرزاق والی روایت ہی بتایا لیس فی الحلیہ زکوٰۃ، تو وہاں زیورات سے وہ موتیوں کی نفی ہے، یعنی موتی والے زیورات کے بارے میں ہے کہ وہاں زکوٰۃ نہیں ہے۔ بہرحال یہ روایت بالکل صحیح روایت ہے، جس سے کہ سونے چاندی زیورات جو استعمال میں ہو نہ ہو، بلکہ یا تو استعمال میں تھے، وہ کنگن سونے کے پہن رکھے تھے، اس میں زکوٰۃ کا وجوب ثابت ہو جاتا ہے۔ آگے کی روایت ام سلمہ کی ہے، کہتی ہیں کہ میں سونے کی اوضاع وضع کی جمع ہے، ایک قسم کا زیور ہوا کرتا ہے، سونے کے زیور پہنا کرتی تھی۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا یہ کنز ہے؟ یعنی وہ کنز جس کے بارے میں قرآن میں وعید آئی ہے کہ وہ سانپ بنے گا اور وہ کنز جہنم میں لے جانے والا، یعنی دنیا کے اعتبار سے خزانہ میں سے یہ شمار ہوگا جس پر وعید آئی۔ فقالت، تو حضور نے فرمایا ما بلغا، اتنی مقدار جو پہنچ جائے اس حد کو جو جس پر کہ زکوٰۃ ادا کی جائے، فزک کی، تو اس میں زکوٰۃ دو، فلیس بکر، تو ایسی صورت میں کنز نہیں۔ اس روایت سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو زیور استعمال کیا جائے اس زیور میں زکوٰۃ دی جائے، ورنہ وہ کنز میں سے شمار ہوگا، جہنم کے عذاب کا باعث بنے گا۔
آگے حضرت سمرہ کی روایت ہے، حضرت سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دیا کرتے تھے کہ ہم صدقہ نکالے من الذی نعد للبیع، اس مال میں سے جسے ہم بیع کے لیے یعنی تجارت کے لیے تیار کرتے ہیں، اس تجارتی مال میں زکوٰۃ نکالیں، صدقہ دیں۔ معلوم ہوا کہ مال تجارت کا ہو چاہے جو بھی ہو، وہ مال نامی ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ آئے گی، اور کتنے نصاب پر کتنی زکوٰۃ کی مقدار ہوگی تفصیل ماقبل میں بیان کی جا چکی۔ آگے حضرت ربیعہ بن ابی عبد الرحمن یہ ان غیر ایک کے علاوہ سے روایت کرتے ہیں، یہ ربیعہ تابعی ہیں اور ایک کے یعنی متعدد صحابہ کرام سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں، وہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخطا لبلال بن الحارث المزنی معادن القبلیہ وہی من ناحیت الفرع، معادن قبلیہ اور ناحیت فرع کو سمجھ لیں۔ قبلیہ یہ قبل کی طرح منسوب ہے، اور یہ فرع کے اطراف میں ایک جگہ کا نام ہے، اور فرع ایک مشہور جگہ ہے، مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک معروف مشہور مقام ہے جس کا نام فرع ہے۔ تو فرع کے اطراف میں قبل نامی جگہ ہے جس کی طرف نسبت کرتے ہوئے قبلیہ کہا گیا۔ معادن کی جمع ہے، کان خزانے کو کہتے ہیں، کان اور خزانے میں زکوٰۃ ہوگی، کتنی ہوگی، کیا ہوگی، یہ اس کی پوری تفصیل ماقبل میں آ چکی ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقطع یہ جدا کرنے یا قطع ارض دینے کے معنی میں زمین کا ٹکڑا دینا بطور جاگیر کے دے دینے کو اقطاع کہتے ہیں۔ تو حضور نے روایت ہے کہ حضور نے بلال بن حارث مزنی کو زمین کا ایک ٹکڑا، قطع ارض زمین کا ایک ٹکڑا بطور جاگیر کے عطا فرما دیا۔ وہ کون سا ٹکڑا تھا جو دیا؟ معادن القبلیہ، قبلیہ قبل کی طرح منسوب کان خزانے، اور وہ یعنی وہ معادن قبلیہ جو ہے وہ فرع کے مقام کے اطراف میں سے، نواحی اس کے اطراف میں سے۔ فتلک المعادن، پس وہ کان لا تؤخذ منہا، جن سے کہ نہیں لی جاتی ہے مگر زکوٰۃ آج تک، یعنی ان کانوں کے اندر ان خزانوں میں زکوٰۃ واجب ہے اور آج تک لی جاتی رہی۔ یہ ربیعہ بن ابی عبد الرحمن فرما رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ معدن اور کان اس طرح حضرت حارث کو حضور نے عطا فرما دیا بطور جاگیر میں، جبکہ معدن اور کان کو کسی کو بطور جاگیر کے عطا کرنا جائز نہیں، تو حضور نے ایسا کیسے کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور نے ان کو وہ جو زمین دی تھی اس وقت وہ خالی تھی، اس میں خزانے ظاہر نہیں ہوئے تھے، اور خالی زمین جاگیر میں دے سکتے۔ ہاں اس میں معدن ہو کان ہو تو وہ نہیں دیں گے، وہ اسلامی حکومت کے تابع ہے، بیت المال کے لیے محفوظ ہے۔ تو حضور نے وہ خالی زمین دی تھی اور بعد میں اس میں خزانہ ظاہر ہوا، پتہ چلا کہ معدن اور کان ہے اس میں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ معدن عام مسلمانوں کے کام میں نہیں آتے تھے، اس لیے حضور نے وہ حضرت حارث کو عطا فرما دیا۔ ایک یہ بھی جواب ہے کہ امیر کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ثواب دید کے مطابق کسی کو معدن میں سے بھی اگر کچھ دے دیں تو یہ دے سکتے، جائز ہے۔ رہا مسئلہ کہ معدن اور کان میں خزانے میں زکوٰۃ واجب ہے یا خمس پانچواں حصہ واجب، تو شواف مالکیہ کے نزدیک زکوٰۃ واجب ہے، خمس نہیں۔ آرانات کہتے ہیں کہ معدن اور کان خزانے میں خمس واجب ہے، یعنی جتنے بھی خزانے نکلے اس کا پانچواں حصہ دینا ہوگا، اور اس کی پوری تفصیل ماقبل کے اندر آ چکی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔